السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا، یہ خیال آتا ہوگا کہ آخر دنیا میں انسان آئے تو آئے کہاں سے؟ انسانوں کی آبادی دنیا میں کیسے آئی؟ آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا اور لوگوں سے آپ نے ہو سکتا ہے کہ سنے بھی ہوں۔ دوستو، آج کا یہ ویڈیو اسی ٹاپک پر آدھارت ہے کہ دنیا میں انسان کہاں سے آئے۔ دوستو، دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے پہلا نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں انسانوں کو آباد کرنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، آپ ایک ایسے مخلوق کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں جا کر خرابیاں پیدا کرے، خون ریزی کرے گی، فساد پھیلائے گی۔ ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے اندر روح پھونکی اور کچھ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے مجھے جتنا سکھایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے اور جنوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کو آسمان سے اتار دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں نے جب ان کو سجدہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں جہاں چاہو وہاں رہو، جو چیز کھانا چاہو وہ چیز کھاؤ پیو، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک درخت کے پاس جانے سے ان کو منع کر دیا کہ تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس کا پھل کھانا تو دور کی بات۔ آدم علیہ السلام کے پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اور شیطان جو کہ اللہ رب العالمین سے قسم کھائی تھی، اللہ رب العالمین سے مہلت مانگا تھا کہ مجھے مہلت دے کہ میں تمہارے نیک بندوں کو بہکاتا رہوں قیامت تک۔ تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کے نیک بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو بہکانے لگے جنت کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کیوں منع کیا ہے کہ اس درخت کا پھل تم نہ کھاؤ۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کہا، اگر تم نے اس درخت کے پھل کھا لیے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام ان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل جا کر کھا لیے۔ جیسے ہی اس درخت کا پھل کھایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے، تو ان کے جسم سے جنتی لباس جو اللہ رب العالمین نے ان کو پہنایا تھا وہ نکل گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے امتحان کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا بات مانتا ہے یا نہیں، یا شیطان جس نے قسم کھائی ہے ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیے اور ننگے ہو گئے، جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور اس کا پھل بھی مت کھانا، لیکن تم لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اب تم جنت سے نکل جاؤ، جا کر زمین پر آباد رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر آباد کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے، جنت سے نکالے جانے پر ان کو بہت رنج ہوا، اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھلایا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھلایا، اور حضرت آدم علیہ السلام گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یہ دعا کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، دنیا میں رہ کر خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولادیں ہوئیں جو دنیا میں پھیلی، جگہ جگہ پر جا کر آباد ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ تو دنیا میں یہیں سے انسانوں کی آبادی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتارا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی آدم علیہ السلام کی، ان دونوں کے ذریعے سے اولادیں پیدا ہوئی، اور انہی کی اولاد دنیا میں آباد ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بندروں سے انسان بنایا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق یہ بات بالکل بوکس ہے اور غلط ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ بندروں سے انسان بنا ہے، تو بندروں کو کس نے بنایا؟ بندروں کو بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہوگا، تو جو اللہ بندر بنا سکتا ہے وہ اللہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ تو یہ ساری غلط باتیں ہیں کہ بندروں سے انسان آباد ہوا ہے، بندروں سے انسان بنا ہے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ حقیقت میں انسانوں کی آبادی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں پھیلی ہے۔ تو دنیا میں انسان کہاں سے آئے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد ان کی پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے سے دنیا میں انسان آباد ہوئے، دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔